کورونا وائرس کے تباہ کن معاشی اثرات نے ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے، معیشت کو دستاویزی بنانے اور اسمگلنگ کی روک تھام کے اقدامات کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یہ وہ معاملات تھے جس میں حکومت بہت تیزی سے ترقی کرنا چاہتی تھی، تیزی سے آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن کورونا نے ان تمام معاملات کے سامنے ایک دیوار سی کھڑی کر دی ہے۔ ٹیکس فری اور بزنس فرینڈلی اب بجٹ کا وقت ہے اور تاجر، معیشت اور عوام چاہتے ہیں کہ اس ابتلا کے دور میں ایک ٹیکس فرینڈلی اور کاروبار فرینڈلی، عوام فرینڈلی بجٹ آنا چاہیے، مگر اس پورے ماحول کے اندر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیسے اس کو ممکن بنایا جائے، اور یقیناً یہ ایف بی آر کے لیے جہاں پر بجٹ بنایا جا رہا ہے یہ ایک ہمالیائی چیلنج ہو سکتا ہے۔ عوام کی بڑی تعداد پہلے ہی یعنی کہ اس کووڈ کی وبا سے پہلے ہی دستاویزی معیشت بنانے کی جو حکومتی تحریک تھی اس کا حصہ بننے کے لیے بھرپور طور پہ تیار نہیں تھے، لیکن موجودہ معاشی صورتحال میں اس ڈاکیومنٹ کے لیے یعنی کہ دستاویزی معیشت کا بوجھ کاروباری افراد کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، اور یقیناً اس وقت شاید اس پر حکومت مزید دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ اسی لیے آئندہ بجٹ میں حکومت کو ٹیکسز میں نرمی رکھنی ہوگی، اس کی توقع کی جا رہی ہے، اور ایف بی آر کو ڈاکیومنٹیشن پر ہلکا ہاتھ رکھنا ہوگا۔ اگرچہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ٹیکس فائلر کی تعداد اب 25 لاکھ ہو گئی ہے، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیکس فائلرز کی تعداد تو ہو گئی ہوگی 25 لاکھ، یعنی کہ مگر ان میں سے کتنے لوگ ریٹرنز جمع کرا رہے ہیں، کتنے لوگ ایکٹیولی اپنے ٹیکسز کی ریٹرنز ہیں اس کو بڑھا رہے ہیں، یقیناً یہ کہنا فی الحال قبل از وقت ہوگا، لیکن نمبرز ضرور بڑھ گئے ہیں۔ بے نامی جائیدادوں اور بے نامی اکاؤنٹس بھی اس وقت ماضی کا حصہ بن رہے ہیں، اور یقیناً اس سلسلے میں حکومت کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ حکومت نے اس سال 735 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا کے 5500 ارب روپے کا ٹیکس ہدف مقرر کیا تھا، اور آئی ایم ایف سے بھی اسی بنیاد پر پروگرام لیا تھا، لیکن کورونا کے معاشی اثرات کی وجہ سے اور کووڈ-19 کی وجہ سے ٹیکس کے اہداف ہوا میں اڑ چکے ہیں۔ ایف بی آر کو ٹیکس کلیکشن میں فی الحال 1500 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے، یہ ایک تخمینہ ہے۔ ٹیکس ہدف پر تیسری بار نظر ثانی کرنی پڑی ہے، مگر اس کے باوجود آئندہ بجٹ میں اگر ٹیکسز میں نرمی نہیں ہوئی تو خدا نخواستہ معیشت کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کاروباری طبقہ پاکستان کا بزنس اب ٹیکس میں اضافے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 2 ہفتے قبل مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ہمارے اسی پروگرام میں اپنے تفصیلی انٹرویو میں متوقع کورونا بجٹ میں ٹیکس کا نفاذ اور ٹیکس وصولی کا انداز سخت نہیں ہوگا، اس کا انہوں نے اندیا دیا تھا۔ 3-4 جو بڑے پرنسپلز ہمیں گائیڈ کریں گے۔ ایک تو یہ کہ دس از اے کرونا بجٹ، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی سفرنگ کو کم سے کم رکھا جائے۔ کوشش یہ ہوگی اس بجٹ میں کہ ہم ٹیکسز کو ایک اچھے انداز میں بڑھا کر چلیں، لیکن اس کو اتنا ہیوی ہینڈڈ نہیں کر دیں کہ اس سے معیشت دب جائے۔ ہمیں ٹیکسز اپنے جو کلیکٹ کرنے ہیں اس میں ہمیں اس انداز میں کرنے ہوں گے کہ ہماری جو رجسٹریشن ہے اور دستاویزی جو شکل دینی ہے معیشت کو وہ بھی ہو، لیکن وہ اتنی سخت انداز میں نہیں کی جائے کہ ہمارے بزنسز جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کاؤنٹر ایفیکٹ ہو۔ کئی اور اہم معاملات ہیں، مثال کے طور پر پچھلے سال بجٹ میں ٹیکسٹائل سمیت 5 صنعتوں سے 0 ریٹنگ ختم کر کے 17% سیلز ٹیکس لگایا گیا تھا، کیونکہ یہ تاثر تھا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر سالانہ $23 ارب کی مصنوعات پر ٹیکس چھوٹ لیتا ہے، جس میں سے $13 ارب کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور $10 ارب کی 0 ریٹنگ مصنوعات ملک میں فروخت کر کے قومی خزانے کو بہت بڑا نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ ٹیکس کلیکشن اور اس سال سے جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس مد نے، وہ اس تاثر کو اس نے نفی کر دیا ہے، بلکہ اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے، اور یقیناً اس پورے معاملے پر اب نظر ثانی کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کو اس مسئلے کا حل بھی نکالنا ہوگا کہ ریٹیل سیکٹر جو ہے، جو آرگنائزڈ ریٹیل سیکٹر ہے، وہ 17% سیلز ٹیکس دینے یا اس انداز سے کاروبار کرنے کا اب متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس وقت ریٹیل سیکٹر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور آرگنائز ریٹیل سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، جبکہ وہ ریٹیل سیکٹر جو کہ آرگنائز سیکٹر نہیں ہے، جہاں پہ پوائنٹ آف سیلز نہیں ہیں، جو اس سیلز ٹیکس کا حصہ نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کے لیے ایک نیا چیلنج یہ بھی ہوگا کہ کنسٹرکشن پیکج کے تحت سرمایہ کاروں کو ذرائع آمدن بنانے کی چھوٹ ہے، اور بلڈرز کے لیے فکس ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ کیپٹل گین ٹیکس ان کو معاف ہوگا،
نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پر بھی ٹیکس میں 90% چھوٹ دینی ہوگی. سیمنٹ، اسٹیل کے علاوہ تمام تعمیراتی صنعتوں اور سروسز پر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا. وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا بڑا فوکس ہے کنسٹرکشن پر، اور کنسٹرکشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیکج جو ہے وہ اب عوام کے سامنے ہے، اور اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری یقیناً FBR کی ہے. FBR کو اس کو سہل بنانا ہوگا، FBR کو اس کو کنسٹرکشن فرینڈلی بنانا ہوگا، اور یقیناً آئندہ آنے والے بجٹ میں بھی اس پر بھی فوکس ہوگا. ان تمام اہم معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی پہلی خاتون چیئرپرسن، گزشتہ مہینے ہی تعیناتی ہوئی ہے، محترمہ نوشین جاوید امجد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ کیریئر آفیسر ہیں IRS کی. بہت بہت شکریہ نوشین صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کس سٹیج پر ہے اس وقت کرونا بجٹ کی تیاری ہے؟ آئی ایم شیور کہ دن رات FBR میں اس سلسلے میں پروپوزلز پہ کام ہو رہا ہوگا. بہت شکریہ کامران صاحب. بالکل، یہ بجٹ میں جو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور ٹریڈ باڈیز کے ساتھ اور چیمبرز کے ساتھ اور کاروباری ایسوسیشنز کے ساتھ اس وقت میٹنگز جاری ہیں. اور چونکہ کرونا کی وجہ سے یہ انیوژل سچویشن ہے، اس لیے ہم زوم کے ذریعے تمام ایسوسیشنز کے ساتھ بجٹ کے جو پروپوزلز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور کچھ میں ذاتی طور پہ بھی شامل ہوتی ہوں، اور کچھ پہ میرے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو کچھ ہی اچھی کانکریٹ فارم میں لے آئیں گے تو اس کے بعد ایڈوائزر آن فائنینس حفیظ شیخ صاحب بھی کچھ ایسوسیشنز اور چیمبرز کے ساتھ پھر فائنل ڈسکشن کریں گے. اچھا، یہ جو ایکسٹراڈنری سچویشن ہے جس کی آپ نے بات کی، صرف وہ اس بات کا تقاضا تو نہیں کر رہی کہ آپ لوگ ون آن ون اور فزیکل انٹریکشن نہیں کریں اور ایک دوسرے سے باقاعدہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہ کریں، زوم میٹنگ کریں، مگر اس کے تقاضے اور بھی ہیں. یہ جو پروپوزلز آپ بنا رہے ہیں، جو کرونا بجٹ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ بھی تو ایک کبھی بھی اس قسم کی شاید حالیہ تاریخ میں پاکستان میں اس قسم کی سچویشن دیکھنے میں نہیں آئی ہے، اور بالکل ایک نئی آپ کو کیفیت کا سامنا ہے، اور آپ کو اسی انداز سے پھر اس کو ٹیلر کرنا ہے. ہر لمحہ ہر لہجہ اس بات کا خیال کیا جا رہا ہے کہ اس ایکسٹراڈنری سچویشن میں ہمارا جو بزنس ہے، ہماری جو اکانومی ہے، ہماری جو ٹریڈ ہے، ہماری جو انڈسٹری ہے، وہ ایک بہت ہی ابتلا کے دور سے گزر رہی ہے. جی بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا بجٹ نہیں بنا. یہ ایک بہت ہی انیوژل سچویشن میں ایک انیوژل، جیسے آپ نے کہا کہ کرونا بجٹ ہوگا. اس میں دو طرف بہت مشکل چیزیں ہیں. ایک طرف تو 5.1 کھرب کے محصولات جو اگلے سال کے لیے اکٹھے کرنے ہیں، کیونکہ وہ بھی حکومت چلانے کے لیے ضروری ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈیٹ سروسنگ، ان سب چیزوں کے لیے اتنے محصولات تو ہر صورت اکٹھے کرنے ہوں گے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے کاروبار بند ہو چکے ہوئے ہیں. کاروبار بند ہونے کی وجہ سے محصولات میں بھی ابھی بھی کمی آ رہی ہے، اور پھر لوگوں کی کیپیسٹی ٹو پے ٹیکسز جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. ان کے لیکویڈیٹی کے ایشوز بہت سکڑ گئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی انیوژل سچویشن ہے. اس کے اندر ایک بڑا سٹل قسم کا توازن رکھنا جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا کام ہے. اور اس کے اوپر کافی سیمولیشن ایکسرسائزز ہو رہی ہیں کہ اگر ہماری اکانومی اگلے مالی سال کے شروع میں بہتر ہو جاتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اور اگر یہ ہی سچویشن جو ہے پہلی سہ ماہی تک رہتی ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ اگر یہ 6 ماہ تک جاری رہتا ہے تو اس کے اوپر کیا. سو یہ ساری سچویشنز ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بجٹ ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں. سینیریو اس وقت دیکھ رہی ہیں یا جو پلان کر رہی ہیں یا جو پروپوزل اس وقت بورڈ بنا رہا ہے، وہ پورے سال کے بنانے کا اس وقت اس کے پاس وہ نہیں سمجھتا کہ وہ پورے سال کے لیے پروپوزل بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک فلوئڈ سچویشن ہے. تو کیا میں سمجھوں کہ آپ ایک رولنگ بجٹ کی بات کر رہی ہیں، آپ ایک ایسا بجٹ بنا رہی ہیں جس کو کہ 3 مہینے کے بعد اور 6 مہینے کے بعد ایکسٹینسولی ریویو کرنا ہوگا؟
نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنی انٹرنل ایکسرسائزز کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اپنے فور کاسٹ اس کی بیسس پہ بناتے ہیں. میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ مہینوں کے لیے بجٹ ہمیشہ پورے سال کے لیے بنایا جاتا ہے، مگر اس کے اندر جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم بہت سارے ڈفرینٹ سینیریوز کریٹ کرتے ہیں، اور یہ چونکہ ایک بہت ان یوزول سچویشن ہے، اس کے لیے ان یوزول قسم کی ہی سولوشنز ڈھونڈی جا رہی ہیں. فسکل سپیس بہت لمیٹڈ ہے اور لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کو فٹ ان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے اس کے اندر ایسے کیا جائے کہ اس میں کاروباری طبقے کو بھی ریلیف ملے اور اس کے بعد حکومت کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں. سو یہ جو ٹیکنیکل جو کام ہے اس کو ہم سیمولیشن ایکسرسائزز کہتے ہیں، جو کہ ہر سال کی جاتی ہیں. شاید وہ اتنی دشوار نہیں ہوتی جتنی کہ وہ اس سال دشوار ہیں. اور یہ بتائیے گا کیونکہ کہ اسٹل ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، اور ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی اس پوری کووڈ سچویشن کو گلوبلی بھی دیکھ رہا ہے، پاکستان بھی دیکھ رہا ہے. پاکستان کے لیے ایک اسپیشل انہوں نے ہمیں ایک ڈیٹ بھی دیا ہے. کتنا انٹریکشن ہو رہا ہے اور کتنی آپ کمفرٹیبل ہیں، یعنی کہ بورڈ ہمارا ایف بی آر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری فریکوینسی کیسی چل رہی ہے اس سچویشن میں؟ دیکھیں اس وقت تو ابھی بجٹ کی چونکہ حتمی شکل نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم اپنے طور پہ جو ہوم ورک ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو مرحلہ وار اس کی تیاری کی جاتی ہے، اور جب جو منسٹری آف کامرس، منسٹری آف فائنینس اور ایف بی آر سب مل کے اس کو ایک واضح شکل دے دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آئی ایم ایف کے سامنے پروپوزلز رکھے جاتے ہیں. آئی تھنک اٹس ٹو پریمیچور ایٹ دس ٹائم، اور میں اس وقت اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ صرف ایف بی آر کے اندر ایکسرسائز ہے. یہ سال بڑا امپورٹنٹ تھا ایف بی آر کے لیے، کیونکہ لاسٹ ایئر ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے بڑے انیشیٹو لیے گئے تھے، پھر زیرو ریٹنگ جو ہے وہ ختم کی گئی تھی، اور اس کے لیے ایک اندازے لگائے گئے تھے، ایک نیریٹو تھا کہ زیرو ریٹنگ کی وجہ سے اتنا بڑا لاس ہوتا ہے ہمارے ریونیوز کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو ڈاکیومنٹیشن کی ایکسرسائز چلی، اس کا جو آؤٹ کم ہوا یا جو اس کا جو پروگریس تھی، یا پھر جو ہماری زیرو ریٹنگ کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن تھی، وہ جو اس کا آؤٹ کم ہوا، یہ سارا ری وزٹ ہو رہا ہے ابھی اس پورے ماحول میں؟ کامران صاحب، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر لوکل زیرو ریٹنگ دی گئی ہو ایکسپورٹر کو. پاکستان ایک واحد ملک تھا جس کے اندر یہ چیز ایکسپورٹر کو یہ فیسلٹی دی گئی تھی. پچھلے سال بجٹ بناتے وقت جب 1125 کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا تو ایکسپورٹر حضرات کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی لیکویڈیٹی جو ہے وہ اس کو پرابلم ہوگا، ان کے ریفنڈ نہیں ملیں گے. میں یہ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ سال کے شروع میں جب یہ فاسٹر کا پروگرام لایا گیا تو کچھ دشواریاں ضرور تھیں، مگر اس وقت 90% ریفنڈز جو ہیں وہ ایشو کر دیے گئے ہیں، اور 91%. اور اس وقت ہم شاید جو بالکل نئے لیٹسٹ فائل کیے ہوئے ریفنڈز ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں، اور اس مد میں ابھی تک 60 ارب روپے کے ریفنڈز دے دیے گئے ہیں. یہ اس ریفنڈ سے علیحدہ ہیں جو کہ پرائم منسٹر نے اپنے فائنینشیل اور فسکل پیکج کے اندر دیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک اپریہینشن تھی کہ ریفنڈز نہیں دیے جائیں گے، ایف بی آر نے اپنے ایک بہت ہی فعال اور سہل نظام کے تحت اس کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے. لہٰذا لوکل جہاں تک زیرو ریٹنگ ہے تو اس میں بھی اب تو فگر سامنے آ گئے ہیں، اور وہ قطعی ایسے نہیں ہے جس کی صورت میں یہ کہہ سکوں کہ ہم نے جو پروجیکشنز کی تھیں اس سے ہم پیچھے ہیں. لیکن یقیناً سارا اس ایکسرسائز کا مقصد یہی تھا نا کہ خاطر خواہ ریونیو میں ہمیں کامیابی ہو، ہمارے اس میں انکریز نظر آئے. ظاہر ہے کہ ہم نے 75 بلین ایلوکیٹ کیے تھے، حالانکہ شروع میں جو بات چیت ہو رہی تھی وہ تو 350 ارب کی اور کچھ اس قسم کی بات ہو رہی تھی. تو جو اس کے ریزلٹس نکلے ہیں وہ، اور کیونکہ جو اینڈ گول تو یہی ہے نا کہ ریونیوز میں اضافہ ہو، تو آپ کے خیال میں یہ ایکسرسائز فروٹفل رہی ہے؟
جی بالکل رہی ہے. اور جب نیا بجٹ بنایا جاتا ہے تو پچھلے سال کے جو بجٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایک اسٹڈی کی جاتی ہے, کیونکہ اس وقت تک ہم 11 مہینے کے ریزلٹس ہمارے تقریباً 10 مہینے کے تو ہیں, وہ واضح شکل میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں, تو اس کی بیسس پہ ہی میں یہ بات کر رہی ہوں. اور جو خدشات تھے وہ بھی ہم کافی حد تک ختم کر چکے ہوئے ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی فاسٹر کے کانٹیکس میں کوئی بھی کسی ریفنڈ کی کوئی شکایت ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ابھی اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے کہ بورڈ جو ہے FBR جو ہے وہ انکم ٹیکس ریفنڈ جو ہے دے رہا ہے, جس سے کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی لیکوڈیٹی بہتر ہو رہی ہے, اور یہ پہلی بار کافی سوئفٹ انداز میں ہو رہا ہے. لیکن آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جہاں پر یہ ٹیبولیشن ہوتی ہے پھر بورڈ کو بھیجا جاتا ہے اور ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتے ہیں آپ ان کا ریفنڈ, مگر اس پروسیس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. دیکھیے, اس میں جیسے ڈیوٹی ڈرا بیک تھا, اور انکم ٹیکس میں جیسے ہے کہ ہم مینولی چیک دیتے ہیں, مینولی ایڈوائس بھیجتے ہیں, تو اس کو اس دفعہ نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جو جتنی کم ہیومن انٹرفیس ہو وہ اتنا ہی اچھا ہے. دیکھیے, یہ ساری چیزیں کوئی ایک دم سے نہیں چلی جاتی, اور ان کے لیے اسی طرح کے سٹیپس لینے پڑتے ہیں. جیسے کہ یہ ہم نے بتایا کہ یہ انیشیٹو لیا, اور بہت لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ ان کے گھروں میں چیک پہنچ گئے ہیں. اس میں FPCCI کے صدر نے بھی اس دن ہمیں یہ کہا کہ ہم نے یہ اس طرح کی سچویشن کبھی نہیں دیکھی ہے کہ گھر بیٹھے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ اس کی اپریسیشن ہو رہی ہے, لیکن جس لیول پہ یہ ٹیبولیشن ہوتی ہے کہ کس کا کتنا بنتا ہے کیا ہوتا ہے, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے علم ہوگا کہ ریفنڈ کے لیے ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ ہے کہ جی کہ اتنا ریفنڈ کا مطلب اتنا تو آپ نے دینا ہے. دیکھیے, اس بجٹ کے بھی گائیڈنگ پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل آٹومیشن ہے. ان ساری چیزوں کو شاید فرداً طور پہ کریکٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ٹیکس کے نظام ہیں انہوں نے اس کو صرف اور صرف آٹومیشن کے طریقے سے کور کیا ہے. ہم اپنے سسٹمز میں جتنے زیادہ آٹومیشن لے کے آتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی. میڈم, یہ بتائیے گا, آپ دیکھیں گے کہ اس سال کے بجٹ کے اندر بھی ایسے انیشیٹوز ہوں. دیکھیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس وقت چیئرپرسن FBR ہیں, آپ اس سروس سے آپ کا تعلق ہے. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سروس کو چیئرمین نہیں ملتا ہے, عام طور پہ ایسا ہوا ہے, اور یہ آپ کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ ہے, اور آپ کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ ہے آپ کی اور آپ کی سروس کے لیے کہ اب آپ وہ FBR فرینڈلی, بزنس فرینڈلی, اکانومی فرینڈلی FBR ڈیولپ کریں جس کی ہاسٹیلٹی اپنے جو ہمارے بزنس ہے اس کے ساتھ نہ ہو, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایزیلی اور فرینڈلی انداز میں اور وداؤٹ ہاسٹیلٹی اسیمولیٹ کر سکیں اور ایک سینرجی بن سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ FBR کے نام سے اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کے درمیان ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, ایک بہت بڑی خلیج ہے, اور ہم بہت عرصے سے اس انتظار میں ہیں کہ وہ FBR آئے. پرائم منسٹر ہر کچھ دن بعد وہ کہتے ہیں ہمیں FBR کو نیا جنم دینا ہوگا, FBR کو ہمیں اگر نہیں ہوا تو ہمیں FBR کو ختم کرنا ہوگا. اب آپ کے پاس یہ ہے, آپ اس سروس کی ہیں, آپ کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے, اس کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ what I mean کہ کیا کرنا ہے؟ جی, اس کے لیے ایک ریفارم پروگرام ہے جو کہ ڈاکٹر عشرت حسین اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں یہ پرائم منسٹر صاحب نے بنایا, اور انہوں نے مجھے بالخصوص اور باقی ٹیم ساری کو یہ کہا کہ ریفارم از دی پرائرٹی نمبر 1, اور اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, اور ہم ہر 15 دن کے بعد اس کی ایک اپڈیٹ دونوں ایڈوائزر صاحبان کو دیتے ہیں. اس میں میں نے جیسے کہا کہ اس میں ایک آٹومیشن کا پارٹ ہے, ایک ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے, ایک لین FBR کا پارٹ ہے, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور دیکھیے, کسی کے پاس بھی ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ وہ گھما کے یہ کر دے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم, اٹس سچ اے بگ آرگنائزیشن, اور اس کے اندر ریفارمز جو ہیں وہ فیزز میں لانی ہوں گی. ہم نے 3 مہینے کا پروگرام بنا کے دیا ہے, اور انشاءاللہ جو جولائی کے ٹارگٹس ہم نے سیٹ کیے ہیں جس میں کم سے کم ہیومن انٹرفیس,
زیادہ آٹومیشن اور یہ چیزیں جو ہیں اس کا ایک اہم جز ہیں، اور جتنی چیزیں ہم نے جولائی میں کہی ہیں وہ انشاءاللہ جولائی 1 سے فنکشنل ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اس کو آپ اس میں بہتری آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور میں یہ کہہ سکتی ہوں، بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ فاسٹر سسٹم میں جتنی پرابلمز تھیں اور جو ایکسپورٹرز کی دشواریاں تھیں، وہ آپ دیکھیے کہ فیبرری سے اب تک ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو گئی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس کے اندر انوالوڈ ہوں، اور صرف 4 لوگ جو ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں، اور جس میں اتنے دن ہر روز صبح آتے 7 آفس میں پہنچتے ہی فاسٹر کے ریفنڈز کی سچویشن لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرتی ہے ایکسپورٹرز کو، جو کہ ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ٹائم تھوڑا سا لگے گا، مگر فیز وائز اس کو ڈیفینیٹلی پورا پروگرام چاک آؤٹ ہوا۔ یقیناً اس میں ہے پروگریس، اچھی بات ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہمارا آرگنائزڈ ریٹیل سیکٹر ہے، اور وہ سیکٹر جو ہمارا ان آرگنائزڈ ہے، جو کہ اس آرگنائزڈ سیکٹر کا حصہ نہیں ہے، ایک بڑی سٹرگل ہے۔ ان کے 17% سیلز ٹیکس ہو گئے۔ ہماری جو ریٹیل انڈسٹری ہے یہ اپنی ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہی ہے، اور باہر جو ہے وہاں پر وہ 5% یا وہ بھی نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں، اور جو باہر کا جو سیکٹر ہے بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے لیے کوئی فکس ٹیکسیشن آئے اور پھر یہ سیلز ٹیکس کم ہو، جو ڈویبل ہو، لوگ کر سکیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ ریٹیل انڈسٹری اور ہمارا آرگنائز سیکٹر جو ہے وہ بہت شدید پریشر کے اندر ہے۔ اور یہ ہم پر یہ جو لوگ بیچارے اپنے آپ کو پراپرلی رجسٹر کرتے ہیں، پراپر ٹیکس دیتے ہیں، جن کے پاس پوائنٹ آف سیلز ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس وقت اپنی ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ یہ جب آپ بجٹ پروپوزلز فارمولائز کر رہی ہیں، یہ سچویشن یقیناً آپ کے علم میں ہوگی۔ جی بالکل ہے، اور ہم ریٹیل سیکٹر، آرگنائزڈ ریٹیل سیکٹر کے ساتھ آئی تھنک سب سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور حفیظ شیخ صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، 3-4 لوگ ہم اس میں ہیں، اور 4 سیشنز ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اور ہمیں اس سچویشن کا بخوبی اندازہ۔ اس سے پہلے بھی ہم چین سٹور ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے تھے، اور وہ چیزیں ہم اس کے اندر لانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ آنے سے پہلے 6,616 POS لگائے جا چکے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ 15 مارچ سے سارے کاروباری ادارے بند ہو گئے، تو اب 2 مہینے کے اندر اس میں کوئی پروگریس نہیں ہو سکی۔ اگر یہ وقت ضائع نہ ہوتا ہمارا تو ہم اس میں کافی آگے چلے گئے ہوتے۔ اسی طرح ٹریڈرز کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اوپر بھی کافی کام شروع ہو گیا تھا، اور بغیر کسی پرابلم کے ہم اس میں بھی رجسٹریشن کر رہے تھے۔ وہ سلو تھا مگر اسٹڈی تھا۔ اب اس کی وجہ سے تھوڑے سے چیزیں جو ہیں وہ پھر سے ان کو کک سٹارٹ کرنا پڑے گا، مگر یہ ہے کہ سب لوگوں کو ڈاکیومنٹیشن میں لانا ہے، اور جو ہی یہ کاروبار کھلتے ہیں، کیونکہ POS لگانے کا کاروبار سے کے نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ سب لوگ ڈاکیومنٹ ہو جائیں۔ اگر ایک ڈاکیومنٹ سیگمنٹ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دوسرے کو بھی ہونا چاہیے، بیکاز اسی طرح سے ہم اپنے ٹیکس کی شرح میں بھی کمی لا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں آیا کہ یہ جو بجٹ ہے، کرونا بجٹ 2020، یہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا، آپ نے ہیڈ لائنز بھی دیکھی ہوں گی۔ اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، جیسے میں نے کہا ہے کہ پہلے بھی اس کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ اس میں ٹیکس جو ہیں وہ کس طرح سے کس جگہ پہ لگائے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ ابھی میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ابھی اپنے اس سٹیج پہ نہیں آیا، ابھی تھنگز آر بینگ فارمڈ اپ، they are going to be put in order, and then we will decide what to do۔ کہ ہمیں اس چیز کا خیال ہے کہ اکانومی ایک بہت ہی فریجائل حالت میں ہے، اس کے اوپر اگر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا تو وہ اچھا نہیں ہوگا، اور باقی ٹیکس پیئرز کے لیے بھی اور عام عوام کے لیے بھی زیادہ ٹیکس کا بوجھ اٹھانا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ محترمہ نوشین جاوید امجد، چیئرپرسن FBR ہمارے ساتھ موجود تھی۔ احساس ہے حکومت کو، FBR کو، کہ پاکستان کا کاروبار، تجارت، معیشت متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت
ایسے بجٹ کا جس میں کہ ٹیکسز لگے یا پاکستانیوں پر ٹیکسز کا بوجھ بڑھے ان کو کم کرنا ہوگا، حالات کو سہل کرنا ہوگا۔ ایف بی آر اس کے لیے تیار ہے، حکومت کی معاشی ٹیم اس کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ ہمیں تفصیل سے بتا رہی تھی محترمہ نوشین جاوید امجد، چیئرپرسن ایف بی آر، اس خصوصی انٹرویو میں۔